میں نے سبری سنی اور پاکستان میں کہیں مشاہیر کی تصاویر لگی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک نمایاں تصویر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی بھی تھی۔ تو کچھ گلی کے نوخیز لونڈے اور ان کے اندر ایک وہ والا جذبہ ایمانی موجزن تھا جو قریب کی مسجدوں میں سے جو تقریریں ہوتی ہیں اور جو مدرسوں کے مولویوں نے مجمع لگا کے مداری کی طرح، تو جس طرح کا اسلام اور جس طرح کی دینی غیرت اور جس طرح کا جہاد اور جس طرح کی فلسفی دنیا پہ غالب آنے کے لیے وہ ان کو بتائی جاتی ہے، بتائی کیا، وہ افیم ہوتی ہے جو کھلائی جاتی ہے ان کو، کہ یہ اس میں مست رہیں اور کچھ کرنے کے قابل نہ ہو سکیں۔ وہ آئے اکٹھے ہو کے اور وہ وہاں پر تصویر کے اوپر کالک مل رہے تھے۔ اب جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کا ذرا سا بھی ان کو شعور ہے، کچھ ان کی خدمات کے بارے میں جانتے ہیں یا ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا چیز تھے اور انہوں نے کیا کام کیے تھے اور وہ کس لیول پہ تھے، ان کے لیے پہلی نظر میں تو ظاہر ہے کہ یہ سخت تکلیف دہ واقعہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی انسلٹ کے حوالے سے، لیکن جو صاحبان فہم یہ جانتے ہیں کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء کہ جو فیصلہ ہے وہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور بتا دیا ہے قرآن شریف میں، اگر اس کو معیار نہ مانا جائے اور ایک مخصوص لمحہ موجود میں چند لپاڑیے جو بدلگام ہو کر گلیوں میں حرکتیں کرنے نکلتے ہیں، ان کی حرکات کو سند اور جواز اور عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنے والا عمل قرار دے دیا جائے اور سمجھ لیا جائے، تو پھر جن لوگوں کو گلیوں میں لٹا کے تو ان کے اوپر اسی طرح کے لونڈے کودتے تھے مکہ میں، اور جن لوگوں کو اس وقت کے عمائدین باقاعدہ تیار کر کے بھیجتے تھے کہ ان کو ایذا پہنچاؤ، ان کو گھسیٹو، ان کے ساتھ یہ ظلم کرو، ان کے حقوق کی پامالی کے جو بھی ظاہری شکلیں تم لوگوں کے گھٹیا ذہنوں میں آتی ہیں ان ساروں کو کر گزرو، تو کیا ان کو ان کی تذلیل ماننے پہ آج آپ تیار ہیں؟ حرکتیں وہی تھیں، تذلیل کے جو ظاہری تذلیل ہے اس کے سر میں کوئی سینگ تو نہیں ہوتے، وہ تو ایک خاص طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں جو بعض انسانوں کے اوپر آپ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بالاتر فرمایا کہ عزت اور ذلت کا فیصلہ تو میں کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو وہ آنے والے وقتوں، آنے والے زمانوں میں، اور بعض دفعہ اسی زمانے میں، اسی دیکھتے دیکھتے وہ دکھا دیتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفتیش اور تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 12-13 سال کا عرصہ کہ جس میں ہر وہ قانون سازی وہاں پہ کی گئی ہے، اگر آپ صلح حدیبیہ کی شرائط پڑھیں تو بادی النظر میں تو انسان کا خون کھولتا ہے، اور اس حد تک بھی ہے کہ اس وقت جو جید صحابہ تھے انہوں نے مجبور ہو کے، بے اختیار ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ اس طرح کے فیصلوں کے اوپر کیوں صاد کر رہے ہیں، کیوں اس طرح، یہ تو بہت دب کے کیا گیا فیصلہ ہے۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہوتا ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہوتا ہے وہی خدا تعالیٰ کی تائید کے اسلوب کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی تائید سے نوازا ہوتا ہے، جن کے ساتھ اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے الفاظ آتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تائید کے اس زمانے میں یا آئندہ زمانوں میں کیا مفاہیم ہیں۔ وہ خوش قسمت، وہ سعادت مند جن کو اس وقت معید من اللہ اور اللہ تعالیٰ کے تائید یافتوں کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کے ساتھ ہونے کا
اعزاز حاصل ہو جاتا ہے۔ ہسٹری نے یہ بتایا ہے کہ عزتیں ان کے حصے میں آتی ہیں۔ گئی